السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے اور ناولستان اردو ناول لائبریری کی طرف سے عید کی ڈھیروں مبارکباد، اور جن لوگوں کو اس دفعہ حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان لوگوں کو بھی ڈھیروں مبارکباد۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کلب الوطن کی ایپیسوڈ نمبر 20، جو لکھا ہے رائٹر ایمن رضا نے۔ اور چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیکن سب سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے پینٹ اوپر کو کھسکائی تو کسی بھی گولی یا زخم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس نے خود گولی چلائی تھی اور مجرم کی ٹانگ میں ہی پیوست ہوئی تھی، پھر بھلا اس کی ٹانگ پر کوئی نشان کیوں نہ تھا؟ آج تک اس سے مجرم کو پہچاننے میں کوئی غلطی چوک نہیں ہوئی تھی، پھر کیسے یہ سب ہو گیا؟ اس سے 99% یقین تھا کہ اس نے جس شخص کی جھلک دیکھی تھی وہ شمشیر ہی تھا، پھر بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ کوئی اور شخص ہو؟ اب آ گیا یقین، ہو گئی تسلی کہ تم جسے ڈھونڈ رہی ہو وہ میجر شمشیر نہیں ہے۔ اس لیے اب اپنی شکل گم کرو یہاں سے، یہ نہ ہو کہ ان پر الزام لگانے کا برا حال کر دوں تمہارا۔ اس کی بات پر یمن کے ماتھے پر بل پڑا تھا اور اس نے ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو ہمت تم میں ہے ایسا کرنے کی۔ خیر سر، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو تکلیف دی، اب میں چلتی ہوں۔ میں ابھی بھی مشن پر ہوں، وہ یہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے بانو کڑ کر رہ گئی۔ دیکھ لیا، یہ ہے آپ کی محبت جسے تم پر ذرا بھی اعتبار نہیں۔ وہ تمہیں دکھ پہنچانا چاہتی ہے، تمہیں سزا دینا چاہتی ہے، اور تم ہو کہ اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر ہمارے سربراہوں کو پتہ چل گیا کہ وہ تم ہی ہو جو پس پردہ اس کی مدد کر رہے ہو تو تمہاری جان لینے میں وہ لمحہ بھی نہیں لگائیں گے۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی تو شمشیر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے دھمکی دینے سے پہلے شاید تم بھول رہی ہو کہ تمہیں اس گینگ میں شامل بھی میں نے ہی کیا تھا۔ اگر میں تمہیں شامل کر سکتا ہوں تو بغیر کسی کی نظر میں لائے بغیر تمہاری جان حلق سے کھینچ بھی سکتا ہوں، کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا۔ یہ مجھے تمہیں یاد نہ دلانا پڑے۔ وہ اسے الٹا دھمکاتا ہوا بولا تو بانو اسے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ اور رہی بات یمن کی تو وہ اپنا فرض سر انجام دے رہی ہے اور میں اپنا۔ لیکن شاید تم یہ بات بھول رہی ہو کہ تم عقل سے پیدل تھی جو مجھے اب تک اس کی محبت سمجھتی رہی، مگر در حقیقت رویام اس کی محبت تھا۔ اب تک تم مجھ سے محبت کا دم بھرتی تھی اور اب جیسے ہی سچ کا علم ہوا تو کیسے بازی پلٹی تم نے۔ مجھے چھوڑ کر رویام کے پیچھے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو، میں سب جانتا ہوں، اور میں تمہیں اس کے لیے روکوں گا بھی نہیں، کیونکہ یہ بات میرے فائدے میں ہے۔ جتنی جلدی تم رویام کو یمن سے دور کرو گی اتنی جلدی میں اس کے قریب ہو پاؤں گا۔ شمشیر آسمان کو جگمگاتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا خواب بنتے بولا تو بانو پیر پٹک کر رہ گئی۔ تم چاہے جو مرضی کر لو شمشیر، تمہارا پیچھا تو میں چھوڑ چکی ہوں، مگر رویام کا پیچھا میں کبھی کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ مگر یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ یمن تمہارے حصے میں آئے گی۔ اسے تمہاری زندگی سے بھی نکال باہر نہ کیا تو میرا نام بھی بانو نہیں۔ بانو اسے دیکھ کر شاطرانہ انداز میں سوچنے لگی۔ دوسری طرف شمشیر من ہی من میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے رویام کا کام تمام کرے بانو کے علم میں لائے بغیر۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہے تھے، اس بات سے انجان کہ سب سے بہتر کارساز
خدا کے سوا کوئی بھی نہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، تمہیں تو واقعی گولی لگی تھی نا، تو پھر تمہیں ٹانگوں پر کوئی نشان کیوں نہیں ہے؟ بانو نے ہوش میں آتے ہی شمشیر سے سوال کیا تھا، جس پر وہ شاطرانہ انداز میں مسکرا دیا تھا، وہ ایسے کہ میں نے اپنی ٹانگوں پر ماسک لگا لیا تھا، مطلب نقلی ماسک کی جھلی۔ میں جانتا تھا کہ یمن مجھے دیکھ چکی ہے اور وہ یقیناً اپنے شک کو یقین میں بدلنے ضرور آئے گی، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ وہ نیچے جھکا اور اپنی ٹانگ سے پینٹ دوبارہ اوپر کو کھسکائی اور عین زخم والی جگہ پر سے اس کی جھلی اتارنے لگا جو اس نے لگائی تھی۔ اس کے اترتے ہی خون کا دھبا واضح ہوتا گیا اور زخم نمودار ہو گیا، جسے دیکھ کر بانو اس کی ذہانت کو داد دیتے ہوئے بغیر نہ رہ پائی تھی، جس نے اپنا اتنا بڑا جرم لمحوں میں چھپا لیا تھا۔ جیسے ہی اسے خبر ملی تھی کہ ریام کو ہوش میں آ گیا ہے تو وہ فوراً ہاسپٹل بھاگ آئی تھی، لیکن اس نے وارڈ کے اندر قدم رکھنا ضروری نہ سمجھا اور باہر سے ہی کھڑکی سے اسے نہارنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر آنکھوں کو سکون ملا تھا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہوش میں آ چکا ہے۔ اس کے لیے یہی کافی تھا، اور ویسے بھی ریام نے اس کے ساتھ جو بھی کیا تھا اس کے لیے ابھی وہ اسے دل سے معاف نہیں کر پائی تھی، اس لیے وہ کوئی بھی جھوٹی محبت یا مسکراہٹ دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کو اپنے دل کی تسلی کرتے وہ واپس گھر جا چکی تھی، کیونکہ اسے اپنے مشن پر کام بھی کرنا تھا۔ ریام کو جب ہوش آیا تو اس نے یمن کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، مگر سب خواہشیں پوری تھوڑی ہوتی ہیں، ویسے ہی اس کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ کیا وہ اس سے اتنی نفرت کرنے لگی تھی کہ اس کو ایک بار دیکھنے بھی نہیں آئی؟ اس نے دل محسوس کر سوچا، لیکن اس سب کی حالت کا ذمہ دار بھی تو وہی تھا۔ اس نے قدم قدم پر اسے نفرت سے نوازا تھا، پھر وہ کیسے اس کی نفرت کا جواب محبت سے دیتی؟ آخر وہ بھی تو انسان تھی، وہ بھی تھک چکی تھی۔ میرا بیٹا کیا سوچ رہا ہے؟ زہرا بیگم نے اس کے چہرے کو پیار سے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ تو اس نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ بھلا بچہ اپنی ماں سے کب اپنا غم پایا ہے جو وہ چھپا پاتا؟ مما، کیا یمن نے دل میں میرے لیے اتنی نفرت پھیل گئی ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں؟ کیا اب وہ مجھے دوبارہ ایسی نگاہ سے نہیں دیکھے گی جیسے پہلے دیکھتی تھی؟ اس نے دکھی دل سے پوچھا تھا۔ اپنے بیٹے کی معصومیت پر پیار آیا تھا۔ پہلے خود ہی اپنی محبت کو تکلیف دے کر پوچھ رہا تھا کہ وہ اسے دوبارہ پا لے گا یا نہیں۔ دوسری طرف شمشیر اپنا شکار ڈھونڈنے نکل پڑا تھا۔ اسے یمن سے پہلے اس مخبر کے پاس جانا تھا جس نے یمن کو ان کی موجودگی کی خبر دی تھی، اور اب وہ وہاں ٹھیک اسی جگہ موجود اپنے شکار کو دیکھ رہا تھا جس کی بدولت اس کی محبت نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ رات کی اس پہر بھی وہ صرف اسی لیے یہاں آیا تھا، وہ اس کی محبت کے درمیان دراڑ ڈالنے والے کا اس زمین سے خاتمہ کر دے، اسی لیے وہ اپنے شکار پہ نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ شمشیر کو ابھی معلوم ہوا تھا کہ اس آدمی نے پھر سے اسے یمن کے ہاتھوں پکڑنے کے لیے جال بچھایا تھا، لیکن اپنا یہ خواب پورا کرنے کے لیے زندہ بچے گا تو نہ۔ شمشیر نے اپنی نفرت بھری مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جو اپنے آپ کو اپنے کام میں ایسا غرق کر بیٹھا تھا کہ آس پاس کا کوئی ہوش نہ تھا، جبکہ وہ یہ جانتا بھی نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی ہی موت کو دعوت دے رہا تھا۔ وہ تو بس یمن سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ریام کو دیکھنے کے بعد اب گھر جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک بے قصور اپنے وطن کے ساتھی کی جان لینے والا ہے، مگر وہ بے قصور کہاں تھا؟ اس نے شمشیر کی محبت اور شمشیر کے درمیان آ کر گناہ کبیرہ کیا تھا۔
اس لیے وہ اور کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ آج وہ اس کی محبت بن کے آیا ہے۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ آج وہ اس کی موت بن کے آیا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے فون پر ہیلو کہا تھا، شمشیر نے اس کی گردن کے پاس پڑی لکڑی سے وار کیا تھا کہ وہ کراہتا ہوا فون زمین پر گرا گیا تھا اور درد کے مارے بلبلا کر پلٹا۔ آہ میجر شمشیر، آپ یہاں؟ اور یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھ پر وار کیوں کیا؟ وہ درد سے کراہتے اپنے زخم پر ہاتھ رکھتے خون روکتے بولا تو شمشیر کے تاثرات خوفناک ہو گئے اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ ایک تو اس پر حملہ کروانے کے بعد پوچھ رہا تھا اس نے کیا کیا تھا۔ یقیناً وہ اس کی سچائی سے واقف ہو چکا تھا، تبھی یمن کو بتانا چاہتا تھا۔ آگے بڑھتے شمشیر کا پاؤں اس کے فون پر آیا جو ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا، اور یمن جو حالات سمجھنے کی کوششوں میں تھی، اس ساتھی کے منہ سے میجر شمشیر کا نام سن کر پھر چونک گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتی فون کال کٹ چکی تھی اور وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ شمشیر اس پر ایک اور وار کرنے لگا تو اس نے ڈاج دے کر شمشیر پر حملہ کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی، جس کو شمشیر نے اس کے پیٹ میں مکہ مار کے ناکام کر دیا تھا اور اس کے پیچھے آ کر اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ ارے ارے، مجھ پر وار کرنے کی جرت کرے گا اب تو؟ بول، میں نے تو سوچا تھا کہ سامنے آؤں گا تو پہچان جائے گا مجھے۔ اس نے اپنی مخصوص انداز میں سرگوشی کرتے خطرناک لہجے میں کہا تو وہ دنگ رہ گیا۔ ایگل؟ وہ الگ الگ کر کے بولا۔ وہ اب کافی ڈر گیا تھا۔ ڈر موت کا نہیں تھا بلکہ اپنے مقصد کو انجام تک نہ پہنچا پانے کا تھا۔ کاش وہ یمن کو یہ انفارمیشن کسی طرح دے سکتا کہ جنہیں وہ لوگ بے صبری سے ڈھونڈ رہے تھے وہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے فوجیوں میں چھپا میجر شمشیر عرف ایگل تھا۔ واو، یادداشت تیز ہے تیری، لگتا ہے بادام بہت کھاتا ہے، مگر افسوس تیرا دماغ کچھ زیادہ ہی چلنے لگا ہے جو تیرے حق میں تیری موت کو آواز دے بیٹھا ہے۔ تیری یہ مجال کہ تو ایگل کو اپنے جال میں پھنسانے کے منصوبے بنانے لگا ہے، اس لیے اب اس کی مدت ختم۔ وہ اس کی بندوق اسی کے ہاتھوں پکڑتا بولا، نہیں ایسا مت کرو، تم غلطی کر رہے ہو، اپنے ہی وطن سے غداری کر کے تم اپنی ہی آخرت خراب کر رہے ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، نصیحت پکڑو اور چھوڑ دو سب۔ وہ بولا، ایک دم جھٹکے سے اس کی ناک پر کونی رسید کرتے بولا کہ شمشیر کی ناک سے خون کی پھوار پھوٹ گئی اور وہ پیچھے کو گر گیا۔ یہی کافی تھا اس شخص کے لیے اور وہ فوراً پیپر پر لکھنے لگا، میرا قاتل میجر شمشیر۔ ابھی اس نے اتنا ہی لکھا تھا کہ شمشیر کے اٹھنے کی آواز آئی۔ اس نے وہ پیپر فٹافٹ ٹیبل کے نیچے پھینک دیا۔ شمشیر اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر شمشیر نے گولی چلا دی جو اس کی کھوپڑی کے آر پار ہو گئی تھی، لیکن شمشیر اس کے چھوڑے ثبوت کو نہ دیکھ پایا تھا۔ شمشیر نے اس کے بے جان وجود کو نفرت سے دیکھا اور وہیں گراتے ایک چیئر پر باندھتے اس چھوٹے جنگل میں بنے گھر کو آگ لگا کر نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ گھر لمحوں میں آگ پکڑ چکا تھا۔ مگر وہ جانے سے پہلے یہ دیکھنا بھول گیا تھا کہ کوئی تھا جو وہاں وقت رہتے پہنچ گیا تھا۔ جی ہاں، یمن فون پر گڑبڑ محسوس کرتے ہی وہ نمبر ٹریسنگ کے لیے بھیج چکی تھی ساتھیوں کو، اور اب وہ 15 منٹ میں یہاں موجود تھی۔ آگ بری طرح پھیل گئی تھی۔ وہ ٹانگ سے دروازہ توڑتی ہاتھ میں بندوق لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھی آگ بجھانے لگے تھے۔ اس نے فوراً اس نوجوان کو کرسیوں سے آزاد کیا اور نیچے لٹایا اور اس کی سانسیں چیک کی جو بند ہو چکی تھی۔ یمن نے ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر زمین پر ماری، شدت سے اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے اس شہید کی آنکھیں بند کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دی اور دوسرے جوانوں کو اسے باہر لے جانے کا کہا۔ کسی نے بے دردی سے اس سے سر میں گولی ماری تھی۔ کون تھا اتنا بے رحم؟
جہاں تک اسے آواز آئی تھی تو اس نے آخری بار میجر شمشیر کہا تھا۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ آخر ایک بار وہ غلط ہو سکتی تھی کہ اس نے شمشیر کو دیکھا، لیکن بار بار تو وہ غلط نہیں ہو سکتی تھی، نہ اس شہید کا میجر شمشیر کا نام لینا۔ لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی وہاں کی جانچ پڑتال کرتی وہاں سے جانے لگی تو اسے ٹوٹا ہوا فون ملا جو اب کسی کام کا نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی اس کے پیروں تلے ایک پرچی آئی تھی جس پر کچھ خون اور وہ ادھورے لفظ لکھے تھے، میرا قتل میجر شمشیر۔ سے پڑھ کر یمن کے دل کی دھڑکن ساکت ہو گئی تھی، جیسے کبھی دھڑکا ہی نہ ہو۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ بہت معذرت، آج مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میری طبیعت اچھی نہیں ہے، اس لیے تھوڑی سی غلطیوں کو اگنور کر دیجیے گا۔ جیسا آپ کو بتایا تھا کہ رائٹر کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ناول بیچ میں اسٹک ہو گیا تھا، لیکن اب پھر سے ڈیلی اس کی ایپیسوڈ آئیں گی اور اب اس کی 6-7 ہی ایپیسوڈ باقی ہیں، اور تو اب وہ ڈیلی آئیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا برا لگ رہا ہے، اسی حساب سے ہم ناول کو آگے بڑھائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔